السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 48 اور 49 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور انبیاء اور رسل ان کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، اور بڑے سادہ انداز میں اس کی وضاحت ہے کہ انسان، میں نے تیری اصلاح کے لیے اپنے محبوب بندے یعنی انبیاء اور رسل کو بھیجا کہ تو ان کے فرمان پر عمل کرے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تاکہ قیامت کے دن کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اگر تم نے اپنی منچاہی زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھ، اگر تو نے میرے احکامات سے روگردانی کی، انبیاء اور رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان پر عمل نہ کیا، تو تیرا قیامت کے دن بڑا برا حشر ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تو اے انسان انبیاء اور رسول کے فرمان پر چلے گا، پھر میرا ایمان اور میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی انسان میری رحمت کے بغیر نہیں بچ سکے گا۔ تو فرمایا وما نرسل المرسلین، ہم نے نہیں بھیجے مرسلین رسول، نرسل المرسلین بھیجے گئے یعنی رسول، الا مبشرین خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ میں نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو تمہارے پاس یعنی اچھائی پر خوشخبری اور برے کاموں پر ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ فمن آمن، پس جو ان پر ایمان لے آیا، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف، ان پر نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا پھر قیامت کے دن۔ والذین، اور جو لوگ کذبوا، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، میری نشانیوں کو، میرے احکام کو، میری باتوں کو، یمسهم العذاب، پکڑ لے گا ان کو عذاب، بما كانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کے، نافرمانی کے۔ آج دنیا کو نا شارٹ کٹ نے گھیر رکھا ہے کہ دولت حاصل کرنے کا وظیفہ یہ ہے، اولاد کو نیک بنانا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ سنہری مستقبل کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہنر روزگار یا اچھے اور اعلیٰ مقام کے یا عزت و عظمت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، دنیا کو مغلوب، یعنی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پوری قوم ہی وظیفوں اور معجزات کے انتظار میں ہیں، اور دعاؤں اور وظیفوں سے ہمارے اپنے جو حالات ہیں نا ان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ انہیں اچھے اعمال سکھلائیں، طریقہ بتائیں، اور سچی جو تصویر ہے نا ایمان کی یا صراط مستقیم کی، اس کی وضاحت کریں، کہ تاکہ انسان خرافات، قصے، کہانیوں یا وہم، یہ دو مالائی تصورات سے نکل کر عملی زندگی میں آ جائے۔ اسلامی نظریات کی سادہ انداز میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ جو لوگ انبیاء اور رسول کی دعوت پر لبیک کہیں گے، وہ لوگ اللہ کے نزدیک معزز، مکرم ہوں گے۔ ایک طرف تو انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو فرائض منصبی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تعین فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو برے کاموں سے روکنا ہے اور اس کے نتائج سے ڈرانا ہے، اور اچھے کاموں کی ترغیب دینا ہے اور اس کے انعامات سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ایمان والے یعنی مومنین اور انکار کرنے والے یعنی مجرمین،
ان کو ان کی یعنی جدا جدا راہوں کو کھول کر بیان کرنا، یعنی حق و باطل میں جو تمیز ہے جو بیان فرمائی گئی ہے، اور بڑے واضح انداز میں یہاں فرمایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اتباع رسول، نبیہ کی اتباع ہی اس پر عملی طور پر ہم اس کو اپنا کر ہی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء اور رسول کے احکامات کے اپوزٹ جائیں گے یا ان کا انکار کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن اچھے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی اللہ نے مومنین اور غیر مومنین کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے کبھی دنیا میں ایسا کیا کہ ایک ذمہ دار کھیت کے کنارے بیٹھ جائے اور کنارے پہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرے کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس میں یہ کر دے، حالانکہ اس میں وہ بیج بھی نہ ڈالے، پانی نہ لگائے، اس میں ہل نہ چلائے، کچھ کام نہ کرے۔ یا ایک دکاندار گھر بیٹھا، دکان بھی نہیں کھولتا اور یہاں بیٹھے ہی کاروبار میں برکت کی دعائیں کرتا رہے، نہ وہ دکان کھولتا ہے، نہ وہ سودا بیچتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ دکان گاہک کو ڈیل کرتا ہے، یا کوئی ایک انسان کسی مزدوری پہ جاتا ہے اور ایک کنارے مالک کے سامنے ایک کنارے پہ بیٹھ کے بڑی بڑی دعائیں، بڑی بڑی تعریفیں کرتا رہے کہ شام کو مالک اسے مزدوری دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ بغیر محنت کے کھیتی باڑی نہیں ہے، بغیر محنت کے دکانداری نہیں ہے، بغیر محنت کے اجرت نہیں ہے، تو پھر دین کے معاملہ میں ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھے کہ بس جی یہ چند الفاظ کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیں بیڑا پار ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری عقل ماری ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگوں نے ایسے لگا دیا، یہ جو دکانداری بنائی ہوئی ہے دین کی دکانیں جنہوں نے کھول رکھی ہیں، انہوں نے ہمیں بس اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یعنی ہمیں وظیفے دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں، بس جی یہ کر لو یوں ہو جائے گا، یہ کر لو اللہ کی قسم یوں ہو جائے گا، ایسے کرو، یہ دن رات پڑھو۔ اللہ کے بندے، اللہ کا ذکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں برکت ہے، لیکن جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عملی زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے، کچھ اچھے کی امید نہیں ہے۔ بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر بیج ڈالے، بغیر محنت کیے، بغیر ہل چلائے، بغیر کھیت کو پانی لائے، اس میں کیا ہم کوئی فصل اٹھا سکتے ہیں، کوئی فصل مل سکتی ہے؟ یعنی یہاں ہماری عقل کام کرتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری عقل کیوں کام نہیں کرتی کہ ہم اس کو یعنی توہم پرستی میں، ہم وظیفوں میں، بھلا کی دعاؤں میں، یہ دیکھیں جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک ہم انبیاء اور رسول کے لائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک فلاح نہیں ہے، اس وقت تک کامیابی نہیں۔ اللہ نے صاف بیان فرما دیا، عمل کرو گے، نیک صالح عمل کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میرے احکامات کو جھٹلایا، میرے نبیوں کی بات کو جھٹلایا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی بری ہے۔ تو اس لیے ہمیں عملی طور پر دین کو اپنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہر وقت۔ دیکھیں دین یہ مطلب نہیں ہے دین کا کہ آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، دنیا سے جنگلوں میں چلے جائیں، رومانیت اختیار کر لیں، نہیں، ہم اپنے روز مرہ کے تمام معمولات کو دین کے مطابق ڈال لیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو صاف ہمیں پتہ ہے جھوٹ بری بات ہے، دھوکہ دینا، چوری کرنا، رشوت لینا، کسی کے ساتھ ظلم، یہ سب ان سے بچیں اور اصلاح کی طرف، اچھائی کی طرف لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، اللہ کے نبی کی اتباع کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں، مدد کریں لوگوں کی، ہمسایوں سے اچھا بنا کے رکھیں، اچھا سلوک کریں، مجبور تنگ دستوں کی مدد کریں، اچھی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، تو اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم نے دعاؤں پہ رہنا ہے، وظیفوں پہ رہنا ہے، توہم پرستیاں اور ٹونے ٹوٹکوں پہ ہی رہنا ہے، تو پھر ان لوگوں کی دکانداریں تو چمک جائیں گی جو ہمیں یہ اس رستے پہ لاتے ہیں، ان کا پیٹ تو بھر جائے گا، وہ اپنے لیے بھی آخرت کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی دوزخ میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر انبیاء کی جو صحیح سیرت ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔